اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء و طالبات کے لیے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی کتاب تحقیقی اسلامیات آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کتاب کی جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں واضح کی جائیں گی۔ یہ کتاب کا جو ابتدائی چیپٹر ہے جو کہ سلیبس سے پہلے ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس میں کتاب کا نام، اس کی قیمت وغیرہ کے حوالے سے اور اس کا دیباچہ، اس کے ساتھ ساتھ اس کا نصاب کے بعد اس میں اس کتاب میں ڈیٹیل جو فہرست ہے سوالات کی وہ بھی فراہم کی گئی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے جی۔ یہاں تک فہرست اور ڈیٹیل بنائی ہوئی ہے فہرست کی، اور اس کے جو صفحہ نمبر ہیں، پیج نمبر ہیں وہ بھی مینشن کیے گئے ہیں۔ یہ پیج بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس میں پیپر کے متعلق ضروری ہدایات، وقت کا استعمال اور پرچے کا نمونہ واضح کیا گیا ہے۔ ایگزامینیشن پالیسی جو آنسر شیٹس کے بارے میں ہے اس کی ڈیٹیل مینشن کی گئی ہے، نوٹیفکیشن اس کا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپر میں نمبروں کی تقسیم اور کس کس چیپٹر میں سے کون ایم سی کیوز، شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز کتنے کتنے آتے ہیں۔ ساتھ میں جو نوٹیفکیشن ہے وزارت مذہبی امور کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھنے کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مکمل لکھا جائے گا جی۔ تو یہ آپ کے سامنے دنیا کے مختلف ممالک اور دوسرے نمبر پہ سعودی عرب کا جو نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر، اس میں باب کا جو تعارف ہے وہ کروایا گیا ہے، اس باب کے مقاصد کے بارے میں بتایا گیا ہے اسٹوڈنٹس کو۔ تو یہ جی ہمارے سامنے فرسٹ کویسچن ہے، عقائد سے کیا مراد ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں، اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ اس کتاب میں یہ دیکھیں آپ کو کچھ امیجز نظر آ رہے ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکے۔ ساتھ میں آپ کو جو کچھ اشعار نظر آ رہے ہیں، احادیث نظر آ رہی ہیں، قرآنی آیات اور ان کے حوالہ جات نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ اس پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آخر پہ ایک حاشیہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو اضافی معلومات ہے وہ اس میں فراہم کی گئی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جی فرسٹ چیپٹر، تو اس میں آپ دیکھیں پیج 19 پہ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں۔ اس میں دیکھیں بتایا گیا ہے کہ یہ سوال کس کس سال کس کس بورڈ کے کس گروپ میں آیا ہوا ہے، اور اس میں دیکھیں ایک آپ کو سکیچ نظر آ رہا ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، اس کی 10 سرخیاں ہیں۔ اس کو اگر آپ ایسے سکیچ بنا کے لکھتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ ایسے ہی جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو سوالات دیے گئے ہیں جی۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک کویسچن ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امتیازی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ اس میں بھی ایک یہ بڑا خوبصورت امیج بچوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور ان کی دلچسپی کے لیے واضح کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب میں کون کون سی کوالٹیز ہیں، احادیث کے ریفرنس دیے گئے ہیں، قرآنی آیات کے ریفرنس دیے گئے ہیں، مہر نبوت کا جو امیج ہے، جو تصویر ہے وہ یہ آپ کے سامنے
تو یہ اسٹوڈنٹس ابھی ہم فرسٹ چیپٹر کے بارے میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ویو کر رہے ہیں۔ تحقیقی اسلامیات سال اول کے لیے وہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی چند خصوصیات کے حوالے سے جو کویشچن ہے یہ آپ کے سامنے، یہ بھی ایک کویشچن کی جو ہیڈنگز ہیں ان کا اسکیچ بنایا ہوا ہے، خاکہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سامنے ساری کی ساری چیزیں۔ اب اس میں ایک اور دیکھیں یہ خوبصورت چیز کہ اس میں جو ایم سی کیوز ہیں، ملٹیپل چوائس کویشچنز، کثیر الانتخابی سوالات، یہ پہلا حصہ ہے اس کا، جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پچھلے 10 سال کے جو پیپروں میں سوالات آئے ہوئے ہیں وہ اس میں دیے ہوئے ہیں، اور سوال نمبر 24 سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ کویشچنز ہیں کہ جو امپورٹنٹ، ذرا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے امپورٹنٹ ہیں، پیپرز میں نہیں آئے ہوئے لیکن آ سکتے ہیں، یہ الگ سے دیے گئے ہیں، ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے اچھے انداز سے، جس انداز میں پیپر میں آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اسی طرح سے اس کتاب میں ان کو کمپوز کیا گیا ہے۔ مختصر سوالات کا سلسلہ ہے جی، آگے آپ دیکھیں گے اوپر والے حصے میں عقائد اسلام، توحید، شرک کے وہ سوالات ہیں جس کے سامنے دیکھیں ایئرز بھی مینشن کیے گئے ہیں، کس کس سال یہ سوالات آئے ہوئے ہیں، کس کس بورڈ میں، اور اسی میں جو اب آگے یہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے بورڈ کے پرچوں کے علاوہ دیگر مختصر سوالات، تو یہ بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد رسالت کا ٹاپک، ایسے جس اسٹوڈنٹس اس میں ٹاپک وائز، پیپر امپورٹنٹ وائز جو شارٹ کویشچنز ہیں وہ دیے گئے ہیں سارے کے سارے، یہ آپ کے سامنے اس طرح سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ کے سامنے یہ دوسرا چیپٹر آ چکا ہے، باب دوم، اسلامی تشخص۔ اس باب کا تعارف، اس باب کے مقاصد جو اکثر کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے، اس کتاب میں یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو دوسرا جو باب ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ وسیع باب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں پہلا سوال، ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، فرد کی تعمیر سیرت اور معاشرہ کی تشکیل میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے، کس سال آیا ہوا ہے، کس بورڈ کے کس گروپ میں آیا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک بڑا خوبصورت امیج آپ کے سامنے ہے کہ جس میں احادیث کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسی پیج پہ آپ دیکھیں تو اس قرآن پاک میں نماز کے بارے میں 750 مرتبہ جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، اس کو انڈر لائن کیا گیا ہے تاکہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں۔ احادیث کے اگر ہم دیکھیں تو حوالہ جات دیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیپر میں اگر آپ ان چیزوں کو لکھیں گے تو آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس نماز کے بارے میں دیکھیں ایک خوبصورت امیج لگایا گیا ہے۔ روزے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو روزے کے بارے میں بھی دیکھیں ایک امیج لگایا گیا ہے، تفصیلات کے ساتھ ساتھ اچھا مواد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تصاویر کے ساتھ بھی مدد لی گئی ہے تاکہ طلبہ کا جو انٹرسٹ ہے، ان کی دلچسپی ہے، ان کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے مختلف جو ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو اس تصویر میں واضح کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں امیج لگایا گیا ہے، 2.5% اس کا ریٹ ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس دوسرا چیپٹر جو ہے اس کے حوالے سے اضافی معلومات آپ کو اس صفحہ پہ، صفحہ نمبر 85 پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، نیچے سائیڈ لائن پہ حاشیے میں دی گئی ہے۔ اسکیچ بنایا گیا ہے مختلف یہ اس سوال کی سرخیوں کا۔ حج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ امیج مکس کیا گیا ہے کہ پچھلے سالوں میں حج کی ایکٹیویٹیز اور اس کی رونقیں، برکتیں وغیرہ، اور اس سال جو بھی حج ہوا ہے صرف 1000 لوگوں نے حج کیا ہے، تو
اس کی بھی تصویر ساتھ میں لگائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں ایک بہت خوبصورت امیج آپ کے سامنے، مناسک حج، پوری جو اس کی تفصیل ہے آپ کو اس امیج میں نظر آ رہی ہے، کہاں سے کس ڈیٹ کو آپ نے کون سا کام کرنا ہے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت اور ایک مکمل جو امیج ہے، تصویر ہے آپ کے سامنے ہے، جس سے آپ اس تصویر کی مدد سے بچوں کو یہ پورا جو سبق ہے وہ پڑھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ باقی سارا میٹیریل جہاد اسلامی، اس کا امیج یہ آپ کے سامنے۔ جی اسٹوڈینٹس، حقوق العباد میں والدین کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے ایک امیج۔ جی، ان امیجز کے ساتھ ساتھ، تصویروں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب میں جو مواد فراہم کیا گیا ہے اس کی جو کوالٹی ہے، اس کا جو معیار ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، بہترین انداز میں چیزوں کو لکھا گیا ہے۔ طلباء کے لیے ہر ممکن آسانی فراہم کی گئی ہے، معیاری اور آسان مواد ان کو یہاں پہ اس کتاب میں فراہم کیا گیا ہے۔ دوسرا چیپٹر جو ہے ہم اس کو ویو کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ جی، قرآن و حدیث کی روشنی میں عدل و انصاف کی فضیلت اور اہمیت واضح کریں، یہ سوال آپ کے سامنے۔ کسب حلال، تو یہ جی آپ کے سامنے ہے اس کتاب کی جو نمایاں اور امتیازی تحقیقی خصوصیات ہیں، ایم سی کیوز ہیں۔ شروع میں وہ والے سوالات دیے گئے ہیں کہ جو پیپرز میں آئے ہوئے ہیں، اور آگے ہی مینشن کر دیا گیا ہے بورڈز کے پرچوں کے علاوہ دیگر کثیر الانتخابی سوالات اور جوابات۔ یہ ایم سی کیوز ہیں، ٹاپک وائز ہیں۔ اب یہ دیکھیں حج کے جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں صفحہ نمبر 152 سے۔ ایم سی کیوز کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ مختصر سوالات آپ کے سامنے ہیں، ارکان اسلام اور نماز والے حصے کے سب سے پہلے دیے گئے ہیں جو پیپرز میں آئے ہوئے ہیں، اور اس صفحہ پہ درمیان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8ویں سوال کے بعد وہ سوالات ہیں کہ جو پیپرز میں نہیں آئے ہوئے آ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوالات کو سوالات میں کچھ جوابات کو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ انڈر لائن کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو سوال یاد کرنے میں آسانی رہے گی، اور پیپر چیکر کا ٹائم بچ جائے گا، وہ چیزیں ٹو دی پوائنٹ اس کو مل جائیں گی اور آپ کو اچھے نمبر دیے جائیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے دوسرا چیپٹر، جیسے اس پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 8 ہے، اس میں بھی دو جو چیزیں ہیں جو سوال میں پوچھی گئی ہیں ان کو انڈر لائن کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا امیج ہے جی آپ کے سامنے، اور اس کے اوپر آپ کو حاشیے بھی نظر آ رہے ہیں حج کی اقسام کے حوالے سے۔ تو یہ محترم اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات، آپ کے سامنے اس کتاب کی بہت ساری جو کوالٹیز ہیں، خوبیاں ہیں، ان کو واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا چیپٹر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو جی اب آپ کے سامنے تیسرا چیپٹر آ چکا ہے، باب صوم، اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ باب کے شروع میں باب کا تعارف اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں تصاویر کی مدد سے طلباء کا جو دلچسپی ہے، ان کا انٹرسٹ ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوالات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سوال کس کس سال آیا ہوا ہے، کس بورڈ میں آیا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے۔
جی بہت محنت کی گئی ہے اس کتاب میں، طلبہ کے لیے، طلبہ طالبات کے لیے بہت مفید یہ کتاب ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ 100% نمبر حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کتاب کے ذریعے سے۔ ذکر کے مختلف اقسام کی تصویر لگائی گئی ہے کہ تصاویر کی مدد سے ہی بچے کو جو سوال ہے وہ کافی حد تک یاد ہو جاتا ہے۔ MCQs ہیں پہلے کی طرح سے، شارٹ کویسچنز ہیں تیسرے چیپٹر کے۔ جی سارے کا سارا میٹیریل، اس کا معیار، اس کی کوالٹی، اس میں کی گئی محنت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سوالات کے جوابات میں آپ دیکھ رہے ہیں 216 صفحہ پہ کچھ چیزوں کو انڈر لائن کیا گیا ہے، تو ان کو صرف یاد کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس تو یہ سوال سارا یاد ہو جائے گا ان کو۔ جی محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ و طالبات، باب چہارم آپ کے سامنے ہے، تعارف قرآن و حدیث۔ باب کا تعارف کروایا گیا ہے، اس سے اس باب کے مقاصد کیا ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں اس صفحے پہ۔ جی یہ پہلا سوال ہے، سال مینشن کیے گئے ہیں، کس کس سال یہ سوال آیا ہوا ہے۔ اضافی معلومات آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 218 پہ آخر پہ فراہم کی گئی ہے۔ تو یہ جی ایک سوال نمبر 2 ہے، صورتوں کا تعارف اور ان کو یاد کرنے کا طریقہ۔ تو اس میں آپ پڑھیں، اس کو دیکھیں، سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، ان میں سے آپ نے کس طرح سے مدنی اور مکی صورتوں کی تعداد معلوم کرنی ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہ خطبہ حجت الوداع جو کہ انسانیت کے لیے ایک رہنمائی، معلومات اور ایک بہت، اس میں ساری کی ساری جو چیزیں ہیں ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے وہ اس میں واضح کی گئی ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، جی چوتھا چیپٹر ہے یہ اسلامیات فرسٹ ایئر کا۔ ہاں یہ پیج بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، 229۔ اس میں قرآن مجید کی معلومات دی گئی ہے، جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی کل آیات 6666 نہیں ہیں بلکہ 6236 ہیں۔ اسی طرح سے کل رکوع کی جو درست تعداد ہے وہ 558 ہے، نہ کہ 540۔ تو یہ ہمارے محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ و طالبات، اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے جو لازمی کتاب ہے آپ کی اسلامیات لازمی، اس کا یہ تعارف آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں ہم، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کتاب کی کیا کوالٹیز ہیں۔ صحاح ستہ جو احادیث کی 6 کتابیں ہیں وہ یہ آپ کے سامنے، کچھ الفاظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جی اب اس کتاب میں قرآنی آیات کا ترجمہ، الفاظ معنی، با محاورہ ترجمہ اور ان کی جو تشریح ہے وہ بھی کی گئی ہے۔ اکثر کتابوں میں یہ آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اس کتاب میں آیات کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آیات، الفاظ کے معنی، با محاورہ ترجمہ اور جو ان کی تشریح ہے سرخیوں کی مدد سے وہ کی گئی ہے۔ اکثر یہ ہمارا یہ جو جنرل ونگ کے بورڈز ہیں، پنجاب تعلیمی، ثانوی تعلیمی بورڈز ہیں، ان میں تو یہ تشریح نہیں پوچھی جاتی، لیکن پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل بورڈ ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ تشریح وغیرہ ضرور پوچھ لی جاتی ہے۔ تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ جو ہے یہ تشریح دی گئی ہے۔ یوں یہ کتاب ہر بورڈ کے لیے بڑی اہم ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے اب احادیث بھی یہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد پہلے چیپٹرز کی طرح ہی ٹاپک وائز اس میں MCQs دیے گئے ہیں، اور یہ 258 صفحے پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ 24
سے آن ورڈ جو MCQs ہیں یہ وہ ہیں کہ جو پاسٹ پیپرز میں نہیں آئے ہوئے. تو اسٹوڈنٹس یہ بھی آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں، آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے، پیپر میں آ سکتے ہیں یہ والے بھی. اسی طرح سے اب یہ مختصر سوالات دیے گئے ہیں آپ کے سامنے، سال مینشن کیے گئے ہیں کہ کس کس سال یہ سوال آئے ہوئے ہیں، اور جو سوال زیادہ اہم نہیں ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گے کہ جن کے سال مینشن نہیں کیے ہوئے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے. تو جی اسٹوڈنٹس، یہاں تک یہ ہمارا چیپٹر 4 ہے. اب اس کے بعد ہم آخر پہ امپورٹنٹ پیپرز کی طرف جانے لگے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، تحقیقی اسلامیات لازمی میں اب آخر پہ جو آپ کے سامنے پاسٹ پیپرز ہیں، فیصل آباد بورڈ کا پیپر آپ کے سامنے ہے، لاہور بورڈ کا پیپر آپ کے سامنے ہے، جس سے آپ کو اہم سوالوں کی معلومات کے ساتھ ساتھ پیپر کا پیٹرن بھی نظر آ رہا ہے کہ پیپر میں کس طرح سے MCQs، شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز پوچھے جاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پیپر ہے، پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پیپر یہ آپ کے سامنے ہے، MCQs والا حصہ. اور یہ آپ کے سامنے جو ان کا پیپر پیٹرن ذرا مختلف ہے، 3 حصوں میں مختصر سوالات پوچھے جاتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ فیڈرل بورڈ اسلام آباد کا جو پیپر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. MCQs پہلے کی طرح اس میں 10 ہی پوچھے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں انشائی حصے کی تو اس میں آپ کے سامنے دیکھیں قرآنی آیات میں سے کسی ایک کا ترجمہ و تشریح بھی پوچھی گئی ہے، احادیث کا صرف ترجمہ پوچھا گیا ہے. 8 مختصر سوالات آپ نے کرنے ہیں 10 میں سے. لانگ کویسچنز پہلے کی طرح باقی پیپرز کی طرح ہی ہیں اس میں. آزاد کشمیر بورڈ کا یہ پیپر آپ کے سامنے ہے، اس کا پیٹرن بھی وہی ہے جو ہمارا لاہور فیصل آباد بورڈ یا ادر پنجاب صوبہ پنجاب کے باقی جنرل ونگ کے جو کالجز کے یا بورڈز کا جو پیپر پیٹرن ہے. اس کتاب میں سوالات کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہم اسلامی معلومات جو ہے وہ بھی فراہم کی گئی ہے، جو کہ ہجری، اس کتاب میں اہم اسلامی معلومات آپ کے سامنے ہے، ہجری سالوں کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے یہ فراہم کی گئی ہے تحقیقی اسلامیات لازمی میں. اسی صفحہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے نام دیے گئے ہیں. جی، یہ طلباء و طالبات کے لیے ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے، سرگرمی دی گئی ہے کہ جس میں وہ سورت کا نام لکھیں گے، جس سے ان کو کافی ساری سورتوں کے نام یاد ہو جائیں گے. اس سورت کی آیات اور ان کے رکوع کی تعداد لکھیں گے، اسی صفحے پہ ان کو جمع کر لیں گے، کل ٹوٹل کریں گے ان کا. اگلے صفحے پہ بھی ایسے ہی وہ کریں گے، اور اس صفحے پہ کے آخر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چاروں ٹوٹلز ہیں ان کا کل مجموعہ معلوم کیا جائے گا، اور بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک کے رکوع کی تعداد کتنی ہے، کل رکوع کتنے ہیں اور کل آیات کتنی ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو مختلف جو کتابیات ہیں، حوالہ جات ہیں، وہ یہاں پہ فراہم کیے گئے ہیں کہ اس کتاب کی تیاری میں احادیث یا اور جو واقعات ہیں، معلومات ہیں، ان کے لیے کن کتابوں کا بھی سہارا لیا گیا ہے وہ یہاں پہ لکھی گئی ہیں آپ کے سامنے. تو یہ کتاب کا جی آخری پیج ہے، بیک سائڈ ٹائٹل. تو مجھے بڑی امید ہے محترم اساتذہ اکرام، عزیز طلباء و طالبات، کہ آپ کو یہ کتاب بہت اچھی لگی ہوگی. اس کتاب میں مزید امپرومنٹ کے حوالے سے اگر کوئی آپ کے پاس بات، کوئی تجویز، کوئی میٹیریل ہے تو یہ موبائل نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی جو اچھی تجاویز ہیں ان کو ضرور اس کتاب کی مزید بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا، ان کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو اس کتاب میں بہت ساری ایسی کوالٹیز موجود ہیں کہ جو باقی اسلامیات لازمی سال اول کی کتاب میں موجود نہیں ہیں. اللہ حافظ.